الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم قال تعالی فی القرآن المجید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومقام الاخرى قال تعالی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین کی لائق و زیبا ہیں۔ لاکھوں درود و سلام سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پیارے بھائیو، میں انشاءاللہ اس مختصر سے کلپ میں آج کرسمس کے موضوع پہ آپ سے بات کروں گا کہ کرسمس منانا، اس کی مبارکباد دینا، اس کے کھانا کھانا یا ان محفلوں میں جانا اسلام کی روح سے کیسا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ دین لے کے آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، یہ بات ہو۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اور خاص طور پہ کرسمس ڈے ہے 25 کو یہ منایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرسمس کیا ہوتا ہے؟ کیوں 25 تاریخ منتخب کی ہے؟ اس بارے میں علم ہے آپ کو؟ کرسمس میرے بھائیوں سیدنا عیسیٰ کا یوم ولادت منانا، اور 25 دسمبر کیوں رکھی گئی ہے؟ خود عیسائی محققین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولادت مسیح کا نام کوئی سائل متعین ہے اور نہ ہی کوئی تاریخ۔ 7 سال قبل وہ کہتے ہیں مسیح سے لے کر 2 سال قبل مسیح تک کوئی بھی دن سال ہو سکتا ہے، کوئی معین نہیں ہے، یہ انہی کا قول ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ دن منانا، اس میں مبارکباد دینا، جانتے ہو ان کا نظریہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج یہ مسلمان ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، پارٹیوں میں مبارکباد دیتے ہیں، گلیوں میں جا کے، مجلسوں میں جا کے ان کو مبارک دینے دیتے ہیں۔ اللہ ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ بیان قرآن میں کر رہا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ اللہ کہتا ہے کہ رحمان بھی اولاد، کہ یہ ان کا قول ہے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، اللہ نے بھی اس دن جنا ہے، اللہ اکبر، کہ رحمان نے بھی اولاد کا اختیار کیا ہے، اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا، تم بہت بری اور بھاری چیز کہتے ہو، اتنی بری چیز، اتنی بھاری چیز، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اپنے منہ سے بکواس بکتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت بری اور بھاری چیز کی ہے، ان قریب ہے۔ دیکھیں اسلام، قرآن ان کے عقیدے کو کس طرح واضح کر رہا ہے۔ ان قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ پھٹ جائیں، ٹل جائیں، اتنی بری بات یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہم نوالا، ہم پیالہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر آسمان کو زبان دے دے نا، زمین کو ان میں حرکت آ جائے، تو وہ اس خوف سے، اس کلمے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹل جائے، کہ یہ اتنی بری بات کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کے، ہم اتنے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ہمارے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ ہے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں رب کی محبت نہیں رہی، نہ ہم نے اللہ کی اس طرح قدر کی، وما قدر اللہ حق قدر، جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ میری بھائیوں یاد رکھنا، اللہ ان کے عقیدے کو پھر بیان کرتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذلک قولکم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ قول ہے، ان کے منہ کی بات ہے، اگلے لوگوں کی طرح
نقل کرتے ہیں اللہ ان کو غرق کرے، قاتلہم اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اس کی گالی دینا کیا ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ اپنے رب کو گالی دے۔ کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اولاد ہے، حالانکہ میں اولاد نہیں رکھتا، میں بے نیاز ہوں، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا اور نہ میں نے کسی کو جنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کفار نے کہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے اللہ کا نسب بیان کرو، کون ہے تمہارا اللہ؟ تو آپ نے اللہ نے کہا تھا پھر آیت کی قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ سے کوئی جنا ہے نہ سے کوئی جنا گیا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور سیدنا عمر نے کیا پیاری بات کی ہے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اچھی طرح اس بات کو میرے بھائیوں سن لینا مسلمانوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، آپ نے فرمایا جو غیر مسلموں کی عید میں خوشی مناتا ہے، ان کے تہواروں میں جاتا ہے، کرسمس ہیپی کرسمس اس کو کہتا ہے، ان کے کھانے بانٹتا ہے، کھانے کھلاتا ہے ان کو، نہیں جی باس ہے جی مینیجر ہے جی ناراض ہو جائے گا، نوکری کا معاملہ ہے جی وہ کیا کریں جی، دوستیاں ہیں کاروبار ہے، ان کو کرسمس نہ کہا تو بھائیو رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی قسم یہ بات یاد رکھنا، تم ماں کے پیٹ سے بھی آئے تھے تو ننگے آئے تھے، اللہ نے تمہیں خوراک کا بندوبست کر دیا، تمہارے کپڑوں کا بندوبست کر دیا، وہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے میرے بھائیو، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے تم ننگے تھے، تم بول نہیں سکتے تھے، اللہ نے اس وقت بھی تمہارا انتظام کیا، تو اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ آپ نے فرمایا جو ان کی عبادت خوشی مناتا ہے، ان کی عیدوں میں جاتا ہے، ان کو خوشی مبارکباد دیتا ہے، اگر وہ وہاں ایک انڈا بھی لے کر چلا جاتا ہے تو وہ اتنا ہی کفر کا مرتکب ہوتا ہے جتنا وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ غور فرمائیں ان عیسائیوں کے عقیدے کو دیکھیں، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف ان عیسائیوں کا عقیدہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ یوسف نجار کی نجائز اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ یوسف نجار کون تھا؟ یہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ان کی ریلیشن تھے، اور ان کی ریلیشن میں یہ نعوذ باللہ نجائز اولاد ہوئی ہے، اور جس کی آج ہم مسلمان مبارکباد دے رہے ہیں۔ کیسے دل ہمارے پتھر ہو گئے۔ شیخ ابن اسلام سے پوچھا گیا کہ ان کو مبارکباد دینا یا ان کے کھانے کھانا یا ان کی محفلوں میں جانا کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں سب علماء کرام کا متفق فتویٰ ہے، نہ آپ ان کی محفلوں میں جا سکتے ہیں، نہ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں، نہ ان کے کھانے کھا سکتے ہیں، حرام ہے۔ زنا، شراب، چوری سے بڑا جرم ہے یہ آپ ان کی محفلوں میں ان کے کھانے کھائیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ نے بیٹا جنا ہے اور آپ اس کے ہم نوالا ہم پیارا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا تھا، مجھے آج وہ حدیث یاد آ گئی ہے، آپ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا تم پہلی امتوں کی ان کے نقش قدم چلو گے، ان کی اتباع کرو گے، ایک بالشت یا ایک گز بھی ان کی اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو میں گھستے ہیں نا، سراغ میں داخل ہوتے ہیں تو تم بھی ان کی اتباع کرو گے۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اور کون ہے؟ اور آج دیکھ لیں ہمارے شادی بیاہ انہی کے طریقے متعلق، ہمارے معاملات انہی کی طرح، ٹھیک ہے، ہمارے جو بھی معاملات ہیں شادی بیاہ ہمارے دیکھ لیں، ہمارے نوجوانوں کی تربیت دیکھ لیں، آج ہم نے مغرب کے کلچر کو اپنا لیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ثابت ہے۔ میرے بھائیوں والدین سے خصوصی طور پر یہ میرا پیغام ہے، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے والدین، اے والدہ، اے والد، اے میری بہن، تجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، تو والد ہے، تو گھر کا مسئول ہے، اے والدہ تو گھر کی مسئول ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث یاد رکھنا، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، بادشاہ کو اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور والدین کو، والد کو اس کے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا، بچوں کی تربیت کیسے کی، بیوی کی تربیت کیسے کی، اور بیوی سے پوچھا جائے گا کہ اولاد کی تربیت تم نے کیسے کی ہے۔ ہر ایک مسئول ہے، اللہ کے ہاں تمہیں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جہاں تک آواز پہنچتی ہے، اللہ کے لیے اس گناہ کے کام میں شریک نہ ہوں، اس گناہ کے کام کے مرتکب نہ ہوں، ان محفلوں سے، ان جگہوں پہ جانے سے، ان کاروں سے پرہیز کریں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.